أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحملته پس وہ حاملہ ہو گئیں، فانتبذت به سو وہ اس کو لے کر کے چلی گئیں، مکاناً قصیا ایک دور کی جگہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری۔ اس پھونک کے نتیجے میں حملت ہو، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر کسی شوہر کے چھونے کے حاملہ ہو گئیں۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پھر وہ اس کو لے کر کے ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ جس وقت ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا جسم بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دوسری خواتین جب اس کو دیکھتی ہیں، جسم کے اوپر نظر ڈالتی ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ امید سے ہے۔ اور بعض عورتیں تو اتنی تجربہ کار بھی ہوتی ہیں کہ کیفیت دیکھ کر کے اندازہ بھی لگا دیتی ہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور اکثر ان کے تجربے کے مطابق اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کہا ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ایک طرف چلی جاتی ہیں بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور، جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، کہ کم از کم جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی پوری نہیں ہو جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لے آتے، کم از کم لوگوں کے سوالوں سے تو بچی رہوں، کہ ایک سوال اٹھائے گا دوسرا سوال اٹھائے گا تو آدمی کس کس کو مطمئن کرے گا۔ تو ایک جگہ چلی جاتی ہیں بیت اللحم کے علاقے کو، جو باقی زمین سے قدرے اونچا تھا، اور کرامت کے طور پر ان کے لیے وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک چشمہ ٹھنڈے پانی کا جاری کر دیا، اور بیت اللحم مقام کے اوپر کھجور کا ایک سوکھا درخت تھا، اس کے اوپر بطور کرامت کے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے لیے تازہ کھجوریں لگا دیں، کیونکہ ہر مقام کے اوپر ہر وقت یہ انسان کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، خوراک اور پانی، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ فأجاءها، پس لے آیا اس کو، المخاض درد دے الی جذع النخلہ، کھجور کے درخت کی طرف۔ درد ذے اس درد کو کہا جاتا ہے جب ایک عورت کو ہوتا ہے، جب اس کے یہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے، انتہائی سخت قسم کے درد اٹھتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس درد ذہ کے اندر، زچگی کے عالم کے اندر، عورت کے جذبات کی کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بس یہی بچے میرے لیے کافی ہیں، آئندہ کے لیے اس کی سوچ انکار کی ہوتی ہے، کہ درد ہی کچھ اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، ان کو حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ شروع ہوا تو کھجور کے درخت کے قریب آ گئیں۔ یہ بھی انسانوں کا ایک تجربہ ہے کہ جب انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے تو انسان اگر زبان کے اندر کسی چادر وغیرہ کو لے کر اس کو چک لگاتا ہے تو درد کی شدت کسی قدر کم ہو جاتی ہے، یا اسی طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ انسان پکڑ لے تب بھی درد کی شدت کسی قدر انسان کو کم محسوس ہوتی ہے۔ تو کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ لیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب حضرت مریم علیہ السلام، یہ ان کے جذبات ہیں، کہہ رہی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری ہو جاتی، بے نام و نشان ہو جاتی، میرا نام لینے والا بھی کچھ نہ ہوتا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، یہ الفاظ ان کی زبان سے کرب کی وجہ سے نکلتے ہیں، اتنی شدید تکلیف تھی، کرب تھا،
مضطرب تھیں کہ فرشتے کی بشارت بھی ان کو یاد نہ رہی۔ اب یہ جو زچگی کا عالم ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت عورت کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اس کے ساتھ اس کی سانس بھی ہوتی ہے، دائیا بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس زمانے کے اندر لیڈی ڈاکٹر ساتھ ہوتی ہیں یا کچھ اور تجربہ کار خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں، لیکن یہ وقت حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تنہائی کا گزرتا ہے، پھر تکلیف بھی ہے، درد بھی ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے جو ان کو چیز تکلیف دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں بچے کو لے کر کے قوم کی طرف جاؤں گی، لوگوں کی طرف جاؤں گی، تو لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے کہ بچہ کہاں سے لے کر کے آ گئی ہے، تو میں ان کو کیسے مطمئن کر سکوں گی، اس آزمائش سے میں کیسے نکلوں گی۔ تو یہ سوچ جب آتی تھی تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلا ہے، کاش کہ میں اس سے پہلے، اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر جاتی، اس کی نوبت ہی نہ آتی، بولی بسری ہو جاتی، بے نام و نشان ہو جاتی۔ اب غم کی کیفیت تھی، فناداہا، تو اس کو آواز دی من تحتہا، نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو۔ نیچے سے کس نے آواز دی؟ علماء کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنی اماں جان کو تسلی دے دی، پیدائش کے فوراً بعد ہی انہوں نے گفتگو کی کہ اے میری اماں جان، تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو جا، تیری پاکیزگی کی صفائی انشاءاللہ میں بیان کروں گا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اور ایک قول علماء کا یہ ہے، فنادا، اس کو آواز دی، جب غم کی کیفیت میں تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو اس کو نچلی زمین سے فرشتے جبرائیل امین نے آواز دی، کیونکہ جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام موجود تھیں وہ کچھ بالائی ایسا تھا بیت الحم کا، تو نچلی زمین سے فرشتے نے آواز دی، کیا کہا؟ اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل، یقیناً بنا دیا، رب کے تیرے رب نے تحت کے تمہارے نیچے سریہ، ایک چشمہ۔ ذرا اپنے سامنے تو غور کرو، کیسے تر و تازہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے، اور جو درخت ہے کھجور کا وہ خشک بھی تھا، اور بے موسم کے تر و تازہ اللہ رب العالمین نے کھجوریں اس کے اوپر لگا دیں، وہوزی، اور ہلا الیہ کی اپنی طرف بجز نخل، کھجور کے درخت کو، اس کی ٹہنیوں کو، تو ساکت علیہ کے گر پڑیں گے تمہارے اوپر، رطباً جنیا، تر و تازہ کھجوریں، فکلی، کھاؤ، وشربی، اور پیو، وکری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس بچے کو دیکھو، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا، پھر اگر تَرَيَنَّ، تجھ کو دیکھے، من البشر، انسانوں میں سے، احد، کوئی ایک، اب یہ ہوگا، فرشتہ ان کو یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ تم بچے کو لے کر قوم کے پاس جاؤ گی، تو لوگ دیکھتے ہی سوال تو ضرور اٹھائیں گے کہ شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تو اس کا جواب بھی سکھلایا جا رہا ہے، مطمئن کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص دیکھے گا، کوئی عورت دیکھے گی، تو سوال تو ضرور کریں گے، تو تو نے جواب کے اندر کیا کہنا ہے؟ فقولی، کہہ دینا، اشارے کے ساتھ ان کو سمجھا دینا، انی نزلت للرحمن، اشاروں سے یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ یہ بات ان کے ساتھ اشارے کے ساتھ کہہ دینی ہے۔ ان کی شریعت کے اندر چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، اس کے اوپر اجر و ثواب ملتا تھا۔ شریعتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چپ کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ فاتت بھی، پس لے کر کے آگے اس کو قومہا، اپنی قوم کے سامنے، تحمل، اس کو اٹھائے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود کے اندر اٹھا کر کے آ رہی ہیں اپنے گھر کی طرف۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ یہ تو حضرت مریم ہے، اس کو تو ہم نے بٹھایا ہوا تھا بیت المقدس کے اندر، بٹھایا ہوا تھا، یہ تو محراب کے اندر تھیں، یہ تو بڑی پاک باز تھیں، پاک باز خاندان کی ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت بڑا پاپ کر دیا ہے، بہت بڑی بری حرکت کر دی ہے، بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، مریم کو مخاطب کیا کہ اے ہارون کی بہن۔ علماء کا اس کے اندر ایک قول یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، اس کا نام ہارون تھا، تو اس کی نسبت سے کہا کہ اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کر دیا ہے، یہ برا کام تو نے کیوں کر لیا ہے۔ اور علماء کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، اسی طرح مریم علیہ السلام کا جو بھائی تھا وہ بھی نیک تھا،
اللہ کی بندگی کرنے والا تھا، تو اس کی بزرگی کی وجہ سے لوگ اس کو ہارون کہا کرتے تھے۔ تو اسی نسبت سے لوگوں نے کہہ دیا اے ہارون کی بہن۔ اور علماء کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو والد ماجد تھا عمران، وہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھا۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو یا اخت ہارون کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان بنی ہارون کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا تو ابا جان عمران وہ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور تمہاری اماں جان وہ بھی کوئی بدکارہ نہیں، تو یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ یہ تو نے بڑی بری حرکت کر دی، بڑا پاپ کر دیا ہے۔ فاشارت الی، اب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں جواب نہیں دے سکتی ہوں، کیونکہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں بول نہیں سکتی ہوں۔ تم نے جو سوالات کرنے بچے سے سوال کر لو، بچہ تمہیں مطمئن کر دے گا، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا کیف نکلم، حیرت زدہ ہو گئے لوگ، حیران ہو گئے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے بات کریں؟ بچہ تو بات کرتا ہے 9 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد بات کرتا ہے، یہ تو آج ہی پیدا ہوا ہے، یہ تو گزشتہ کل ہی پیدا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیسے بات کر سکیں؟ یہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں من کان فی المہد، اس کے ساتھ کہ جو گود کے اندر صبیہ بچہ ہے، تو اس کے ساتھ کیسے ہم بات کریں؟ تو حضرت مریم نے پھر سے اشارہ کر دیا، تو اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انی عبداللہ، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور یہ میری ماں حضرت مریم یہ ایک پاک باز عورت ہے۔ اللہ رب العالمین مستقبل کے اندر انشاءاللہ مجھ کو کتاب دے گا انجیل، اور اللہ رب العالمین مجھ کو نبی بنائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت اپنی اماں جان کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا، اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دیا کہ مستقبل کے اندر اللہ رب العالمین مجھ کو نبی بنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کے، سمجھنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فحملتہ، سو وہ حاملہ ہو گئیں، فانتبذت بہ، پھر وہ اس کو لے کر چلی گئیں، مکاناً قصیّا، ایک دور کی جگہ، فأجاء، پھر اس کو لے آیا، المحاذ، دردِ الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے درخت کی طرف، قالت، اس نے کہا یا لیتنی، کاش کہ میں تو مر جاتی قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہو جاتی نسیا منسیا، بے نام و نشان، فنادا، پس پکارا، ہا، اس کو، من تحتہا، نچلی جانب سے، اللہ تحزنی، یہ کہ تم غم نہ کھاؤ، قد یقیناً جعل، بنایا ہے ربو، کہ تمہارے رب نے تحت کے تمہارے نیچے سریا، ایک چشمہ، ووزی، اور ہلاؤ الیہ، کی اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے درخت کو، تو ساکت، گر پڑیں گی، علیہ کے تمہارے پر، رطباً جنیہ، پکی ہوئی کھجوریں، فکلی، پس کھاؤ، واشربی، اور پیو، وقری، اور ٹھنڈا کرو، عینا، اپنی آنکھوں کو، فإما، پھر اگر ترین، تم دیکھو، فإما، پھر اگر ترین، تم دیکھو، من البشر احدا، انسانوں میں سے کسی ایک کو، فقولی، تو کہو، انی، بے شک میں نے نظر، تو میں نے نظر مانی، للرحمن، رحمان کے لیے، صوما، روزے کی، فلن اکلم، بس ہرگز میں کلام نہیں کروں گی، الیوم، آج، انسیہ، کسی انسان سے، فعتت، بس وہ آئی بھی، اس کو لے کر کے، بچہ کو لے کر کے، قوم، اپنی قوم کے پاس، تحملو، اس کو اٹھائے ہوئے، قالوا، انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لقد یقیناً جئت، تو نے کر لیا، شیئا فریّا، ایک بڑا پاپ، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا، نہیں تھا، ابو کہ تمہارا والد، امراسو، کوئی برا آدمی، وما کانت، اور نہیں تھی، ام کہ تیری والدہ، بغیہ، کوئی بدکارہ، فاشارت، پس اس نے اشارہ کیا، علیہ، اس بچے کی طرف، قالوا، انہوں نے کہا کیف، کیسے، نکلم، ہم بات کریں، من، اس سے، کانا، جو ہے، فی المہد، گود میں، صبیہ، بچہ، قال، کہا، انی، بے شک میں، عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی، اس نے مجھ کو دیا، الکتاب، کتاب، وجعلنی، اور مجھ کو بنایا، نبیہ، نبی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔